عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی بابرکت موسم آیا ہوا ہے۔ اس موسم کا نام حج کا موسم کہا جاتا ہے، اور اس موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے افراد قافلوں اور کاروانوں کی شکل میں اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہیں۔ اللہ کی گھر کی زیارت، اللہ کے مہمان بن کر مکہ المکرمہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے حجوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت کریں اور حج کا اصل مقصد ان سے پورا ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مالی، جسمانی اور بدنی، روحانی ہر عبادتوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو زبان حرکت میں آتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو جسم کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم پیسے نہیں دیتے، نماز کے لیے مالی تعاون یا پھر مالی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں جسمانی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آدمی اگر نصاب سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اس پیسوں پر 1 سال گزر جائے تو وہ اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ ایک خالص مالی عبادت ہے۔ اور ہم روزہ دیکھتے ہیں جس میں بندے مومن کھانے پینے اور اپنی شہوت سے پرہیز کرتا ہے، اس میں بھی کوئی مالی امور کا دخل نہیں، نہ ہی اس میں ظاہری طور پر کچھ حرکتوں کو بندے مومن کرتا ہے، بلکہ خالص اپنے اندر کی دنیا کو اللہ کے لیے بھوک و پیاس سے دوچار کرواتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس میں آدمی کو جسمانی طاقت بھی اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اور حج کے اندر آدمی اپنی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو مالی، بدنی، روحانی ہر عبادتوں کو اللہ رب العزت نے حج کے اس عظیم عبادت میں جوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے عزیز دوستو، حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ انہیں نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت اپنی زیارت کروانا چاہتا ہے۔ حج کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ حج یہ جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کے لیے قید جو لگایا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آدمی کے پاس مالی اتنی سخت ہو کہ خود کو کھلائے پلائے، سفر خرچ اس کے پاس ہو، اور اپنے خاندان والوں کے لیے وہ اچھا خاصا انتظام کر جائیں کہ وہ واپس آئیں تو انہیں خوش و خرم دیکھیں۔ اگر یہ قید حج کے لیے لگا دیا گیا ہے تو اس سے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کا آخری سفر کر رہا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے جگہ واپس نہ آئے۔ قدیم زمانے میں لوگ حج کرتے تھے اس مقصد کو لے کر کے واپس نہ آئے، لمبے سفر کیا کرتے تھے، طویل مسافتیں پوری کرتے تھے اس مقصد سے کہ وہ شاید واپس نہ آئے، یہ ان کے لیے آخری سفر ہو اور وہاں مقدس زمینوں میں اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ مقاصد لے کر لوگ حج کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس حج کو فرض قرار دیا، ایک بہت سارے اس کے اندر مقاصد ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی مقاصد کا یہ عبادت ایک مجموعہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مقاصد ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور تاریخ اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ حج چند گنے چنے ایام کا نام ہے، اگر کسی پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنی جنسی بے راہ روی کو کنٹرول میں رکھے اور فسق و فجور کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے۔ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ تیار کرو، زاد راہ تیار کرو، اپنے پاس پیسے ہونے چاہیے تاکہ سفر بڑی آسانی سے کٹ جائے۔ اور یاد رکھ لو زاد راہ، توشہ، سب سے اہم چیز اس میں تقوی کا توشہ ہونا چاہیے۔ تقوی کو اپنا زاد راہ بنائیں، اصل عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اس آیت کے اندر حج کا ایک اہم مقصد بیان کیا۔ یہ کہا گیا کہ حج چند مہینوں کا نام ہے، حج چند مہینوں کا نام ہے۔ حج کے مہینے عزیز دوستو شوال، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آدمی ان مہینوں میں حج کرتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایام اور دنوں سے جڑی ہوئی ہے۔ آدمی جیسے نماز جب چاہے پڑھ سکتا ہے ویسے حج نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ذوالحجہ کے 8، 9، 10، 11، 12 ان ایام کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان ایام میں جہاں اسے جانا ہے وہاں اسے جانا ہوگا، اور وہ جگہوں پر حاضری دینی ہوگی جہاں حاضری دینی ضروری ہے۔ مینا جائے گا، عرفات جائے گا، پھر مینا آئے گا، پھر مزدلفہ، اور اس کے بعد پھر مینا سے لے کے مکہ۔ یہ جگہیں جو بڑی ہی بابرکت جگہ ہے، یہاں پر حاضری دینے کے بعد چند کام کرے گا جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو حج کی عبادت ہے یہ آدمی مکے کی سرزمین مینا، مزدلفہ اور عرفات میں ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ایام کے علاوہ مکہ چلے جائے، مثلا رمضان کے مہینے میں مکہ چلے جائے، یا پھر کوئی دوسرے ایام میں مکہ چلے جائے، مینا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، عرفات میں جائے، یاد رکھ لیجئے حج اس کا نہیں ہوتا۔ حج ہونے کے لیے حج کے ایام ہو، یہ تاریخ ہو، اس تاریخ میں ان جگہوں پر جائے اور جو کام اسے کرنا ہے کرے، تب جا کے اس کی یہ عبادت پوری ہوتی ہے۔ عرفات کا میدان آج بھی ہے۔ اگر حاجی وہاں پر پہنچ جائے، پہنچ کر اس دن کو عرفات بنانا چاہے، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوز اللہ حجہ کا دن ہی عرفات کا دن ہے۔ اور یہ جگہوں کی برکت صرف ان ایام میں ہے، یہ جگہوں کی حرمت صرف ان ایام میں ہے جسے ایام حج کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم حج کو جاؤ گے تو حج میں بھیڑ ہوگا، مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، ساری دنیا کی تعداد آئے گی، بڑی تعداد آئے گی، تمہاری زبان وہ نہیں سمجھ پائیں گے، تمہارے رنگ سے پریشان ہوں گے، تمہارے کھانوں سے پریشان ہوں گے، اور تمہارے جسم کے بو سے وہ پریشان ہوں گے۔ مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، عین ممکن ہے کہ تکرار ہو جائے، عین ممکن ہے کہ لڑائی ہو جائے، عین ممکن ہے کہ شیطان ورغلائے۔ ایام حج میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، اسے بے قراری ہوتی ہے کہ یہ آدم کے لونڈے، یہ آدم کی اولاد جسے گمراہ کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ پھر اتنی بڑی تعداد میں بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، توحید کے نعرے بلند کر رہے ہیں، عرفات میں جائیں گے اور اللہ کو خوش کرائیں گے۔ یہ چیزوں کو دیکھ کر شیطان بے قرار ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے عین ممکن ہے کہ وہ لڑائی کی آگ لگا دے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے فَمَنْ فَرَجَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وہاں پر چلے جائیں تو جنسی خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ قانوناً شرعاً عورتیں اپنے چہروں کا پردہ نہیں کرے گی، کیونکہ احرام میں داخل ہے کہ وہ اپنے چہرے کے پردے نہ کرے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی نظر ادھر ادھر ہو جائے اور اس کے باداش میں دوسری چیزوں کو سوچنے لگے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے لا رفث، حج میں یہ جنسی باتیں نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اپنے ساتھ بیوی ہو اس سے بھی ایسی باتیں نہیں ہوگی۔ بالکل ان چیزوں سے دور ہو کر، ان چیزوں سے مبرہ ہو کر اللہ رب العزت سے لو لگانا ہے، اللہ رب العزت سے تعلقات قائم کرنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق، یہاں پر چونکہ مختلف قسم کے لوگ آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں اچھے بھی لوگ ہو سکتا ہے برے بھی لوگ ہو، فسق و فجور کا بازار بھی گرم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں، یہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اب تم مسلمان توحید کے علمبردار، اب
اب تم سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حج کے لیے پہنچ جاؤ تو فسق و فجور، برائی اور گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث ہرگز نہ کرنا. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہاں جیسے میں نے بتایا لڑائی کی آگ لگنے کا امکان ہے. ولا جدال، جھگڑے نہیں. کوئی آدمی جھگڑے نہیں، جھگڑنے کے موقع آئیں گے، جھگڑے نہیں آدمی. ہم نے دیکھا ہے لوگ اس وقت جھگڑتے ہیں جب ان کے پاس نفسی کا عالم ہوتا ہے. وہ اپنے ساز و سامان کی حفاظت چاہتے ہیں، وہ خود اپنی حفاظت چاہتے ہیں، خود مفاد پرست بن کر رہتے ہیں، خود کی پڑی ہوتی ہے، دوسروں کے تعلق سے نہیں سوچتے. ایسا آدمی بہت پریشان ہوتا ہے حج میں. اسے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ادھر دیکھے گا جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. آگے پیچھے کھانے ہو جائیں گے، پینے کے لیے صحیح انتظام نہیں ہوگا، رہنے کے لیے صحیح انتظام نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ٹوائلٹس کا صحیح انتظام نہیں ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ غضب و انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے. اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا وَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ لَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اگر کسی نے حج کیا اللہ کے لیے، سن لیجئے دوستو، حج کرنا ہے اللہ کے لیے. کسی نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، نام و نہاد کے لیے نہیں. اس لیے حج نہیں کیا کہ لوگ اسے کہیں کہ بھائی یہ آدمی حاجی ہے. اور بعض افراد جب ہم انہیں ان کے نام سے پکارتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے حج کیا ہے، میرا ٹائٹل حاجی ہے. اور بعض ایسے بھی افراد ہیں اگر ان کے یہاں رقعے کا کارڈ دیا جائے اور آگے سے حاجی نہیں لکھا ہو، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں حاجی ہوں، تم نے حاجی کیوں نہیں لکھا. اور بعض لوگ حد درجہ بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 حج کیے ہیں، میرے نام کے سامنے الحاج کا ہونا ضروری ہے. جب تک الحاج نہیں لکھو گے میں نہ تمہارے کارڈ کو قبول کروں گا نہ میں تمہارے سے دوستی کروں گا. عزیز دوستو، اس کے لیے حج نہیں ہے. اگر حج اس کے لیے ہے تو ہم سب اپنے ناموں کے سامنے النمازی لکھ لیں، ہم سب اپنے ناموں کے سامنے زکاتی لکھ لیں، ہم سب اپنے ناموں کے سامنے کلیمتی لکھ لیں، کیونکہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب زکات ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے حج نہیں ہے. حج ایک خالص عبادت ہے. افسوس ہوتا ہے ان حضرات کو جب دیکھتے ہیں جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سال حج کرتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو سناتے ہوئے گھومتے ہیں، فون لگا لگا کر لوگوں سے بتاتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو سکتا ہے وہ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہوں، لیکن عبادت کی ایسی نشر و اشاعت جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں. اگر آپ نے اپنے کسی بھی خاص افراد سے کہہ دیا یا پھر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ معاملہ دوسرا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان ڈھنڈورا پیٹنا، انہیں سنانا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عزیز دوستو اسے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی عبادت کریں اسے چھپائیں. لوگوں کے درمیان ڈھنڈورا پیٹ دو گے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی عبادت سے اخلاص ختم ہو گیا، یاد رکھ لیجئے وہ عبادت اللہ کے سامنے ریت جیسی ہے جسے اللہ رب العزت پھونک کر اڑا دے گا. اللہ چاہے آدمی ہزاروں حج کرے، کروڑوں روپے اللہ کے راہ میں لگائیں، لیکن اخلاص نہ ہوگا اللہ کی نظر میں اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. تو من حج للہ، آدمی کو چاہیے اللہ کے لیے حج کرے. وہ عظیم عبادت کا تصور اپنے دل میں لائے، وہ عبادت وہ اللہ سے ملاقات کا جذبہ پیدا کرے اور دل میں رقت پیدا کرے، اور یہ سوچیں کہ یہ مقامات ہے جہاں پر انبیاء نے حاضری دی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد رسول اللہ نے اپنے 10,000 لشکر کو لے کر یہ تمام بستی کو اللہ کے پرچم تلے لایا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں حاضری دیتا ہوں، جہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر رکھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا زمین میں رکھا گیا وہ مکے کے اندر ہے. اگر یہ گھر باقی ہے تو ساری دنیا باقی رہے گی. اگر اس گھر کو ڈھا دیا جائے، یہ گھر ختم ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس گھر کے بالکل اوپر ایک گھر ہے جسے اللہ رب العزت نے البیت المعمور کہا، جہاں پر ملائکہ طواف کرتے ہیں، جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے قریب ہوتی ہیں. اس کے بالکل نیچے اللہ رب العزت نے یہ مبارک گھر بنایا تاکہ ہم بھی ملائکہ کی طرح طواف کریں، صفوں میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بڑائی
بڑائی بیان کرے، توحید بیان کرے، اس لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ ایسے عظیم گھر میں میری حاضری ہو رہی ہے، ایسے عظیم گھر میں میں جا رہا ہوں۔ آدمی اپنے دل میں تصور پیدا کرے اور یہ سوچے کہ یہاں جا رہا ہوں، یہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ اللہ رب العزت کتنا دیالو ہے، کتنا اس کی رحمت واسع ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا پیمانہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ایک رکعت پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 کا ثواب دیا جائے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے، صرف اس زمین میں، صرف اس گھر میں طواف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی طواف نہ ہو، نہ اجمیر میں طواف جائز ہے، نہ کہیں دوسری جگہ طواف جائز ہے۔ یہاں پر طواف کرنا شرک و کفر ہے، کیونکہ طواف بیت اللہ کا ہوگا، یہ بیت اللہ کا خاصہ ہے۔ جو لوگ بیت اللہ کو جاتے ہیں وہی طواف کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم عبادت کرنے کا موقع مجھے ملے گا، میں 7 چکر کاٹوں گا، دوران چکر میں ارکان سے میری گزر ہوگی، میں رکن یمانی سے جاؤں گا، میں حجر اسود سے جاؤں گا، وہاں پر آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی، یہ گارنٹی آپ کو پہلے سے دے دی گئی ہے۔ آپ اس کے بعد مینا جائیں گے، مقدس زمین ہے، عبادت والی زمین ہے، دعا مانگیے مقبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ عرفات جائیں گے، وہاں پر تو یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی کو صرف یہ سوچیں کہ کیا مانگے، دعا تو قبول ہوگی ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آدمی سوچیں کہ مانگے کیا۔ اور اس کے بعد مزدلفہ کی رات آدمی شب گزاری میں گزارتا ہے، وہاں پر میدانوں میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظر بہت پسند ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو سوچ سوچ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی قربت اور ساتھ ساتھ یوم قیامت کو یاد کرے۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اگر کسی نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ جنسی بیرا روی میں اپنے آپ کو ملوث کیا، نہ لڑائی جھگڑے فسق و فجور میں اپنے آپ کو ملوث کیا، ایسا آدمی واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا صحیفہ عمل بالکل صاف ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی برائی اس میں لکھی نہیں ہوتی، بلکہ صاف شفاف اس کا اعمال ہوتا ہے۔ اسی ڈھنگ سے ہوتا ہے جو آدمی حج کر کر آتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت انہیں دیتا ہے جو اللہ کے لیے حج کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، حج کے مقاصد، حج کس لیے اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے تعلق سے ہم غور کرتے ہیں تو اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حج اصل میں توحید کا پیغام ہے، حج اصل میں عقید توحید کا پرچم لہرانا ہے، عقید توحید کا اعلان ہے، عقید توحید کی تثبیت ہے۔ یہ چیزوں کو حج میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضری دے رہا ہوں، اے اللہ میں حاضری دے رہا ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیری لئے نعمت ہے، اے اللہ تیری لئے ملک ہے۔ اس کے اندر توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اور بیت اللہ کے پاس جو بھی جاتے ہیں اصل میں عقید توحید کو زندہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو توحید پر مبنی ہے۔ یہاں پر لوگ آ کر تمام دنیا کے اصنام اوثان دوسرے بتوں سے متبرع ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ایک ہی گھر ہے اور تو ایک ہی ہے۔ اسی لیے آدمی طواف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکعت الطواف جب آدمی پڑھے گا اس میں سورہ اخلاص پڑھے اور کافرون پڑھے۔ یہ دو صورتوں میں، پہلی صورت میں اخلاص توحید کا اعلان ہے، دوسری صورت میں شرک سے برات کا اعلان ہے۔ یہ دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم ہے جب آدمی طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ حج کا یہ ہے کہ توحید کا پرچم بلند ہو، اور جب توحید کی بات آ جاتی ہے تو دوسرا مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، توحید کے امام، تمام انبیاء کے والد، جو توحید کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی تش دی۔ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں یہ حاضری نہیں دیے، جہاں پر انہوں نے توحید کا پرچم نہیں لہرایا، توحید کے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ارکان آپ دیکھتے ہیں اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا جسے اللہ نے بہت پسند کیا اور یہ کہہ دیا کہ قیامت تک کے آنے والے یہی کام کریں گے کیونکہ یہ کام ہمیں بہت پسند ہے۔ یہ اصل میں دوڑنا صفا مروہ کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد تازہ کرتا ہے کہ وہ اپنی
اپنے بچے کو لے کر چٹیل زمین میں رہ گئی صرف اللہ کے حکم پر، تو اللہ رب العزت نے اس چٹیل زمین، اس صحرا میں پانی نکال کر دکھایا۔ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اللہ پر توکل کرو گے اس جگہ سے پانی آ سکتا ہے جہاں پر تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چٹیل میدان، صحرا، پتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، یہاں پر کون تصور کر سکتا ہے کہ زمین میں سے ایس قسم کا پانی آئے گا؟ لیکن اللہ نے نکالا۔ جو بھی ادھر جاتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کر لے، یہ سوچے کہ کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ آپ نے جو بھی سوچا ہے ممکن ہے، آپ جو چاہتے ہیں ہو کر رہے گا، لیکن توکل اللہ پر رکھیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تمام اعمال ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ وہ مینا میں جانا اور اس کے بعد عرفات میں جانا اور اس کے بعد بکرے کا ذبح کرنا، قربانی دینا، یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو جاننے کی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مناظرے پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر۔ اصل میں یہی مقصد ہے عزیز دوستو جس کے لیے اللہ رب العزت نے حج کو رکھا ہے۔ اور تیسرا مقصد جسے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، مختلف قسم کے مسلمانوں کو دیکھیں گے، مختلف اخلاق کو دیکھیں گے، مختلف قسم کے لوگ، زبانیں، رنگیں ہوں گی۔ آپ کو یہاں پر اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں پر صبر کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں پر ایثار اور قربانی کا جذبہ آگے کرنا پڑے گا۔ خود نہیں پیے دوسروں کو پلائیں یہ جذبہ پیدا ہو، خود نہیں کھائے دوسروں کو کھلا دیا یہ جذبہ پیدا ہو، خود کے لیے موقع نہیں ملا لیکن دوسروں کو موقع دلوا دیا یہ جذبہ پیدا ہو۔ آپ گاڑی میں چڑھے، آپ کے لیے سیٹ مل گئی، کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ماں کھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے جگہ نہیں، تو آپ اس کے لیے فوراً جگہ مہیا کر دیں۔ تکلیف برداشت کرنا، جھیلنے کا مادہ پیدا کر لے، یہ اصل اخلاق میں داخل ہے۔ اسی کی تعلیم ادھر دی جا رہی ہے کہ آپ چند ایام ان لوگوں سے مل کر نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ اپنے اخلاق نہیں دکھائیں گے تو آخر تم کیسے مسلمان ہو؟ آخر تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا کیا ہے؟ آخر تمہارا اسلام تمہیں بتاتا کیا ہے؟ یہ مقصد عزیز دوستو اخلاق کا مظاہرہ ہو، صبر ہو، ایثار کا جذبہ ہو، زبان میں تالا ہو، زبان میں ذکر ہو، جھگڑے نہ ہو، گالیاں نہ ہو، زبان میں بری باتیں نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو۔ جمع ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا لیکن تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ اور چوتھا مقصد عزیز دوستو حج کا یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں، لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں تو آپ ان سے اپنے آپ کو متعارف کروائیں، بتائیں کہ میں کس زمین سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں مسلمان کیسے رہتے ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں کی حالات کیا ہے، یہ آپ پیغام دوسروں سے شیئر کریں۔ اسی لیے آپ جاتے ہیں وہاں، آپ کے بغل میں دیکھیں گے کہ کوئی نائجیری ہوگا، آپ کے بغل میں دیکھیں گے کوئی بوسنا سے آیا ہوگا، آپ کے بغل میں کوئی امریکہ سے آیا ہوگا۔ ان لوگوں کے پاس اپنے بستی کے پیغام پہنچائے اور ان کے بستی کے پیغام لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمن كمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومن کی مثال یہ ایک جسم جیسی ہے، اس میں اگر کوئی ایک عضو مار کھا جائے، کوئی ایک حصہ بیمار پڑ جائے، سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی، کیونکہ مسلمان یہ ایک جسم جیسے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہوائی آئی لینڈ سے آیا ہو سکتا ہے افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہو، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حج میں حاضری دے دی، تو وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کے اخوت کا مستحق ہے۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے معلومات شیئر کریں۔ اور بھی مقاصد ہے، انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملے تو تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔